السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 20 سفر بروز اربعین ہم آئے ہوئے اصفہان کے خیابان بزرگ مہر اربعین کی واک کے لیے، اور جو لوگ اربعین نہیں جا سکے کربلا میں، وہ کافی لوگ قم چلے گئے۔ قم میں حرم بی بی معصومہ سے لے کے حرم جمکران تک پیادہ روی کی واک ہوتی ہے، جو کہ لگ بھگ کوئی 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں ہم قم بھی نہیں جا سکے، تو اس وجہ سے اصفہان میں جو ہے خود شہر میں پیادہ روی کا ایک برنامہ رکھا گیا، جس میں میں اور میرے دوست آغا زہیر آئے ہوئے تھے پیادہ روی کے لیے۔ زہیر بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے زہیر بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ تو ہم صبح کوئی 6:30 بجے نکلے تھے، اور اب بج رہے 8 بجے۔ 2 گھنٹے ہمیں ہو گئے چلتے چلتے، اور یہ ہم اس باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ چل رہے ہیں۔ ہم بھی تھوڑا سا تھک گئے تھے، ہم نے کہا ایک سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اور کیسا لگا آپ کو اصفہان کی واک؟ الحمدللہ اچھا ہے۔ بہرحال وہ کربلا تو کربلا ہے، لیکن اب بعض ماندگان میں سے ہیں، تو کم از کم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ عزاداری کا اور شرکت کا یہاں پہ ہم وارد کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ انشاءاللہ قبول کرے۔ کیا اٹھایا ہوا آپ نے ہاتھ میں؟ یہ شہید محسن دریانوش، یہ شہید خدمت، غالباً یہی جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، جس میں شہید رئیسی رحمۃ اللہ علیہ اور بقیہ شہید ہیں، انہیں میں سے ایک شہید یہ بھی ہیں۔ اچھا، اور آپ نے ناشتہ وغیرہ؟ ناشتہ بالکل یہیں پہ مختلف موقف وغیرہ ہیں، جن میں ایرانی ناشتہ جو عموماً یہ کھاتے ہیں، روٹی پنیر، اس میں خیار جسے ہم اپنی زبان میں کھیرا یا کیکمبر کہتے ہیں، تو وہ ادھر موجود ہوتا ہے۔ عموماً بہت سارے موقفات ہیں، آگے بھی ممکن ہے ہوں گے ہی لازماً، تو ہم نے ناشتہ بھی کیا ہے۔ ابھی چلتے ہیں، آپ کو باقی بندہ واک بھی دکھاتے ہیں۔ تھوڑی سی رہ گئی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، تقریباً کوئی لگ بھگ 4-5 گھنٹے ٹوٹل لگنے ہیں ہمیں۔ ہم نے صبح 6-6:30 بجے اپنی واک سٹارٹ کر دی تھی، اس لیے ہم بہت جلدی نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اب تقریباً زیادہ نہیں، کوئی 2-3 کلومیٹر آگے رہتے ہیں۔ آگے کا ہمارا کیا مسیر ہے؟ آگے ہم نے مین پہنچنا ہے گلستان شہداء تک۔ گلستان شہداء ایک اصفہان میں مشہور قبرستان ہے، جو تخت فولاد کے ہی احاطے میں ہی آتا ہے، لیکن اس کو علیحدہ سے کیا گیا جتنے بھی شہداء ہیں دفاع مقدس کے، اس کے بعد کے جتنے بھی اس نظام کے یا خود نظام ولایت فقیہ اور خود دولت کے جتنے بھی یہاں کے شہید ہیں، ان کو عموماً وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ چلیں، لگے ہاتھ ویورز کو ہم آج گلستان شہداء کے شہید بھی دکھائیں گے، پلس گلستان شہداء بلاگ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں واک میں اور گلستان شہداء میں۔ اصل جلوس اسے کہتے ہیں کہ نہ آپ کی ٹریفک ڈسٹرب ہو اور نہ آپ کا جلوس رکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹریفک بھی، لوگ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ جن کو جلوس منانا ہے وہ چل رہے ہیں، اور جن کو اپنے کاموں سے مطلب ہے، اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں، تو وہ ٹریفک بھی نہیں رکی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں، بیچ میں ٹریفک سگنل کھلتا ہے تو ٹریفک بھی چلی جاتی ہے، اور لوگ بھی اپنے مزے سے جا رہے ہیں۔ تو نہ لوگ اذیت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو دوسری کمیونٹیز ہے، جیسے کرسچن ہو گئے، ہندو ہو گئے یا سنی بھائی ہو گئے، ان لوگوں کو پرابلم نہیں ہوتی ہوگی۔ اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہی شکایت ہے حکومت سے کہ ٹریفک بند ہو جاتا ہے، ہمارے کام دھندے سب رہ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایران میں بھی، جو کہ شیعہ کا مرکز ہے، ٹریفک نہیں رکتی، زندگی نہیں رکتی، جلوس بھی اپنی جوش و خروش سے جاری ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی بھی کسی کی ڈسٹرب نہیں ہو رہی۔ ایسے ہی ہے زہیر بھائی؟ ایسا ہی، اور اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ عموماً جو دوسرے ہمارے برادران ہیں، اس وجہ سے کبھی عاشورہ کو یا دوسرے موقعوں پہ ان کا دن رکتا ہے، تو ہمیں نکتہ چینی کی جاتی ہے شیعوں کو، جبکہ مسئلہ مین ہمارا نہیں ہے، مین مسئلہ حکومت کا ہے کہ جو ہینڈل نہیں کر سکتی سیکیورٹی اور ٹریفک کو جلوس کے ساتھ۔ ایران میں بھی حکومت ہے، یہاں بھی جلوس ہوتے ہیں، پر یہاں بھی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ ہمارے جلوسوں کا نہیں ہے، مسئلہ سیکیورٹی اور حکومتی چیزوں کا ہے کہ جو وہ پورے نہیں کر پاتی ہے، وہاں پر پھر تنگ ہوتے ہیں۔
ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گلستان شہداء، جہاں پہ جلوس معمولاً اینڈ ہوتا ہے، اور ابھی آپ کو ہم چھوٹا سا ٹور بھی دیں گے شہداء۔ یہاں پہ بہت، میں نے کبھی سنا تھا کہ 3000 کے قریب شہداء ہیں یہاں پہ، لیکن وہ شہداء ہیں جو وہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ ویسے نارمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے گمنام شہداء یہاں پہ بھرے پڑے ہیں، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جو مین قبریں جس طرح سامنے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، جو پراپر قبریں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ صرف اور صرف شہیدوں کے قبریں۔ جو قوم اپنی شہیدوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم پھر قوم نہیں رہتی، اور واقعاً ایسے ہی ہے۔ اگر آج ایران میں اتنا نظام مضبوط ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے شہداء کو نہیں بھولے۔ کیوں زہیر بھائی؟ بالکل، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے پاس شہید ہے، بالکل، ہاں ان کے شہید زیادہ ہیں، سے ہمارے پاس بھی بہت شہید ہے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی شہیدوں کی۔ آپ دیکھ لیں، میمز بنا رہے ہیں ہم ڈیلی،
لیکن اصل میں دیکھیں شہداء کی قدر و منزلت کیا ہے. جو 40 کا جلوس ہے وہ بھی ان کی قبروں پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. 2 چیزیں ہم نے سب سے زیادہ نوٹ کی اس 40 پہ. پچھلے سال تو ہم گئے ہوئے تھے کربلا. اس سال کے 40 پہ جو کچھ چیزیں مجھے پرسنلی بہت پسند آئی، ایک یہ کہ جو ہم نے آپ کو راستے میں دکھایا، ٹریفک نہیں رکی، لوگوں کے کام کاروبار کچھ نہیں رکے. اور دوسری بات کہ یہاں پہ آپ پتہ نہیں ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہر 2 قدم پہ فلسطین کے جھنڈے آپ کو ملیں گے. اور یہ نہیں کہ ابھی سے، جب سے فلسطین پہ حملہ بھی نہیں ہوا تھا تب سے ان کے پاس ہمیشہ فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کچھ شہروں میں کچھ ملکوں میں اگر فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے جائیں پاکستان میں بہت بڑی قیامت آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کے غم کے ساتھ فلسطین کے غم کا کوئی مقایسہ نہیں. زہیر بھائی یہ کوئی مقایسہ بنتا ہے؟ دیکھیں کربلا ہمارے جو ملک میں ایک مسئلہ بنا ہے، اس میں یہی ہے کہ اس کو رسم بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ رسم نہیں ہے، یہ زندگی کرنے کا طریقہ ہے. کربلا ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ مثال طور پہ دوبارہ اس چیز کو دوہرا دے جو یزید کرتا رہا، بلکہ ہم نے وہ کرنا ہے کہ جو حسین کیا تھا. حسین نے کیا کیا تھا؟ ظلم کے خلاف قیام کیا تھا، اسلام کا جھنڈا اٹھایا تھا. اس وقت ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا جب کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج ہمارا فریضہ ہے، فرض ہے ہم مسلمان امت کے کہ مال سے، جان سے، اپنی زبان سے جس حد تک ہو سکیں جہاد کریں، فلسطین کا ساتھ دیں. اگر آپ حقیقی معنوں میں حسین کے ماننے والے ہیں تو فلسطین کا ساتھ دیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں لیکن آج میں ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا. لیکن اگر آپ اسی رسمی دین کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر حسین کا ساتھ دینے والا اپنے آپ کو کہلانا بند کر دیں، کیونکہ اس طرح سے آپ حسین کے مکتب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. کیونکہ حسینی مکتب وہی خمینی کا مکتب ہے. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر اسلام کے دفاع میں ایران بھی تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. ہمارا مین مقصد فلسطین نہیں اسلام ہے. اسلام کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہمیں پہنچنا. کوئی کمپیریزن تو ہو ہی نہیں رہا. دیکھیں کمپیریزن ہم نے نہیں ہوتا، لیکن کوئی سبق تو لینا ہے نا. خود کربلا ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کربلا ہوگی، لیکن کیا ہم نے درس نہیں لینا کربلا سے؟ کربلا کو ایک رسم بنا کے صرف وہی کام کرنے ہیں کہ جن سے اینڈ پہ کوئی فائدہ نہیں نکل رہا. کیا ہم اتنے سالوں سے پاکستان میں عزاداری کریں، کیوں ایک حسین بھی نہیں نکلا؟ حسین تب نکلتے ہیں کہ جب عزاداری بھی حسینی ہو. اگر حسینی عزاداری نہیں ہوگی تو حسین بھی نہیں نکلے گا. یہ بات یاد رکھیں. یہ زہیر بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ جب تک حسینی عزاداری نہیں ہوگی حسینی بھی نہیں نکلے گا. واقعاً ایسے ہی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح کے زندہ ضمیر لوگ ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح رہے، تاکہ تھوڑی بہت جو عزاداری کی ارزش ہے وہ بھی باقی رہے. اور نہ صرف عزاداری، حسینی تربیت لوگ بھی ہمارے ملک میں دن بدن ان میں اضافہ ہو. اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی ہم ایک دن اس مرحلے پہ دیکھیں کہ ہر مظلوم کے ساتھ اگر کوئی ملک کھڑا ہو تو اس میں پاکستان پہلی صف میں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.